اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ اگلا سوال ہمیں ملا ہے جھنگ سے منصور ظفر صاحب کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے ادارے میں پڑھا رہا ہوں اور یا پڑھ رہا ہوں جس میں مخلوط تعلیم دی جاتی ہے، تو اس صورت میں خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں پڑھانے والے، اور پڑھنے والوں میں بھی اس طرح ہیں، تو اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا مجھے اسی ادارے میں پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو آج کل بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جامعات ہیں، ہاسپٹلز ہیں، عوامی جگہیں ہیں، سرکاری ادارے ہیں، ان میں اکثر مخلوط ماحول پایا جاتا ہے، اور یہ کہ مسلمان ایک مخلوط ماحول میں خاص طور پہ تعلیم حاصل کرنے اور کام کرنے سے اس کو بچنا چاہیے۔ البتہ جن ممالک میں زندگی کے اکثر شعبوں میں مخلوط ماحول پایا جاتا ہے، خصوصاً تعلیمی مراکز میں، ملازمت کی جگہوں میں مخلوط لوگ ہیں، تو وہاں پہ اجتناب کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ممالک کے مسلمانوں کے لیے قدر گنجائش ہوگی، لیکن جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوط ماحول سے محفوظ رکھا ہے ان کے لیے گنجائش نہیں ہوگی۔ اور اس گنجائش کی بنیاد ایک فقہی قاعدہ ہے، جو چیز سد ذرائع کے طور پر حرام ہو تو وہ چیز ضرورت اور راجع مصلحت کی وجہ سے مباح ہوگی۔ اور اس کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری شریعت اس بات پر قائم ہے کہ حرمت کا تقاضا کرنے والی خرابی کے مقابلے میں کوئی راجع مصلحت آ جائے تو پھر حرام کام کو مباح قرار دیا جائے گا۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ جس کام کی ممانعت کا تعلق سد ذرائع سے ہو تو اس کام سے تبھی روکا جائے گا جب اس کی ضرورت نہ ہو، لیکن جب اس کام کی ضرورت ایسی واضح مصلحت کے طور پر ہو جس کام کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتی تو پھر اسے نہیں روکا جائے گا۔ امام ابن القیم بھی یہی فرماتے ہیں کہ جو کام سد ذریعے کے طور پر حرام کیا گیا ہو تو راجع مصلحت کے ہوتے ہوئے مباح ہوگا، جیسے کہ ربا الفضل کے ہوتے ہوئے بیع العرایا کو جائز قرار دیا گیا، اور اسی طرح فجر اور عصر کے بعد سببی نمازوں کو ادا کرنا جائز قرار دیا گیا، اور اسی طرح فجر اور عصر کے بعد سببی نمازوں کو ادا کرنا جائز قرار دیا گیا۔ تو لہذا پھر یہ ہے کہ گنجائش کے لیے جو شرائط ہیں اس کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ پہلے انسان اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق ایسی جگہ تلاش کرے جہاں اختلاط نہ ہو۔ دوسری بات، مخلوط ماحول کی جگہ پر شرعی احکامات کی پابندی کرے کہ نظریں جھکا کر ملازمت اور تعلیم کے دائرے میں رہتے ہوئے مختصر اور محتاط گفتگو اور بات چیت کرے۔ اس بات کا خیال رکھتے ہوئے اس کے لیے اچھا ہوگا۔ اور تیسری بات ہے کہ جب انسان کو خدشہ ہو کہ وہ حرام کی جانب پھسل جائے گا اور مخلوط ماحول میں خواتین کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں دین سلامت رکھنا دیگر تمام مفادات اور مصلحتوں پر مقدم ہوگا۔ تو اس صورت میں چاہیے کہ وہ جگہ پھر فوری طور پر چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی بہتر جگہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری لغزشوں سے پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی رضا والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو خوش ہوتا ہے، ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے تیرا محبوب راضی ہوتا ہے۔ اے مالک الملک، ہمیں ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق دے جن سے تیری ناراضگی آتی ہے، جن سے تیرا محبوب ناخوش ہوتا ہے۔ اے اللہ ہم گناہگار ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، تو بخشنے والا ہے، قادر مطلق ہے، تمام طاقتوں اور قدرت کا مالک ہے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما بلکہ اپنی وسیع رحمت کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، تو ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔